نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان کے مہینے کی آمد ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ قرآن میں اور حدیث پاک میں بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ فضیلت تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو شخص نفل کو ادا کرتا ہے تو نفل کا ثواب فرائض کے برابر دیا جاتا ہے، اور جو شخص کسی فرض کو ادا کرتا ہے تو ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرائض کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان شریف کے بارے میں میری امت کو خاص طور سے 5 چیزیں دی گئیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ یہاں یہ جان لینا چاہیے کہ نماز اور روزہ 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں اور ہر شریعت میں اس کو رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی امتیں اور جتنی بھی شریعت آئیں، ہر امت میں اور ہر شریعت میں نماز اور روزے کو مقرر کیا گیا۔ ہاں، ان کا طریقہ اور انداز الگ الگ رہے، لیکن نماز بھی عبادت ان میں رہی اور روزے کی عبادت بھی ان میں رہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے بارے میں میری امت کو خاص طور سے 5 چیزیں دی گئیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئیں۔ پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہاں یہ جان لینا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی بدبو پسند ہے تو پھر روزے دار اور پھر اس کا روزے رکھنے کا وہ عمل اللہ کو کتنا محبوب ہوگا۔ ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو جب محبوب ہے تو روزے دار جو روزہ رکھ رہا ہے وہ اللہ کو کتنا محبوب ہوگا۔ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ یہ اللہ کے مقبول بندوں کی پہچان ہے کہ جن بندوں سے، جن لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، ان کی مقبولیت اللہ تعالیٰ آسمانوں میں عام کر دیتے ہیں، اور پھر ان کی محبت کو دنیا میں ڈال دیا جاتا ہے کہ دنیا کی تمام مخلوق ان سے محبت کرنے لگتی ہے اور پھر ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ تیسری چیز رمضان کی خصوصیت بیان فرمائی کہ جنت ہر روز روزے دار کے لیے سجائی جاتی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہوتا ہے اس کے استقبال میں جنت ہر روز سجائی جاتی ہے، آراستہ کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ان قریب روزے دار دنیا کی مشقتوں کو برداشت کر کے اور اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال کر تیرے پاس آنے والے ہیں، یعنی جنت میں آنے والے ہیں۔ چوتھی چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ رمضان کے مہینے میں سرکش شیاطینوں کو قید کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان روزے دار کا اور مسلمانوں کا گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو گناہ غیر رمضان میں انسان کر لیتا ہے یا آسانی سے کر لیتا ہے، رمضان میں ان گناہوں سے بچنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور شیطان کے وسوسوں سے ہی انسان گناہ کرتا ہے۔ جب وہ شیطان قید کر لیے جاتے ہیں تو وہ وسوسے بھی نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے روزے دار کا اور مسلمانوں کا روزوں کی برکت کی وجہ سے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ 5ویں خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کہ رمضان کی آخری رات میں روزے دار کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں روزے دار کی مغفرت کر دی جاتی ہے تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شب مغفرت کیا شب قدر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی مزدور اپنی مزدوری کر لیتا ہے تو اس کی اجرت دی جاتی ہے، تو یہ اس کی اجرت ہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو رمضان کا مہینہ ملا اور رمضان میں پھر ان کو روزے رکھنے کی توفیق ملی،
اس لیے کہ جو شخص روزہ رکھے گا تو آخری رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو ابھی رمضان آنے والے ہیں، اس کی تیاری ہمیں ابھی سے کرنی ہے، ان کے لیے تیار بھی رہنا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے اور گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔